لیکن وہ معاشرے میں خرچ نہیں کرتا، غریب مسکین پر وہ خرچ نہیں کرتا، جو ضرورت مند ہے ان پر خرچ نہیں کرتا، تو اس سے جو ہے معاشرے میں فساد جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ محترم ناظرین اکرام، میں نے آپ کے سامنے ابھی قرآن کی ایک آیت تلاوت کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے پاس جو مال دیا ہے، آپ کو جو مال دیا ہے، جو ثروت دی ہے، وہ دراصل اس میں غریبوں کا، مسکینوں کا، جو محتاج ہے ان کا حق ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جب بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو آپ بالکل بھی ہم یہ فیل بالکل بھی نہ کریں، محسوس بالکل بھی نہ کریں کہ ہم کسی پر احسان کر رہے ہیں۔ ہمارے دل میں یہ بالکل بھی احساس نہ ہو، بلکہ ہم جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہو کہ یہ غریبوں کا، مسکینوں کا، جس کو ہم دے رہے ہیں، جس پر ہم خرچ کر رہے ہیں، مستحقین پر، یہ دراصل ان کا جو ہے وہ حق ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ وہ ایک کھجور کے صدقے کے ذریعے سے کیوں نہ ہو۔ اسلام میں صدقے کی اہمیت بہت ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر جو ہے وہ صدقہ کرنا واجب ہے۔ صدقہ و خیرات یہ جو ہے یہ معاشرے کو بہتر بناتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے افراد ہیں جو ضرورت مند ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، سب لوگ ہماری طرح نہیں رہتے، بلکہ بہت سارے افراد ایسے ہیں جن کی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، جو مسکین ہوتے ہیں۔ جب ہم صدقہ کرتے ہیں، جب ان سے ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے، وہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس سے جو ہے معاشرہ بہتر وجود میں جو ہے وہ آتا ہے، معاشرہ جو ہے وہ سارے گناہوں سے جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اگر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے، مال و دولت، لیکن وہ معاشرے میں خرچ نہیں کرتا، غریب مسکین پر وہ خرچ نہیں کرتا، جو ضرورت مند ہے ان پر خرچ نہیں کرتا، تو اس سے جو ہے معاشرے میں فساد جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ جو اپنے دولت کو سمیٹ کر رکھتے ہیں، یا پھر دولت صرف چند لوگوں کے ہاتھوں میں رہتی ہے، تو وہاں پر کرائم اور وہاں پر گناہ جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں ہمیں جو ہے وہ خرچ کرنا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم معاشرے کے کیا کام آ سکتے ہیں، کیا ہم معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں صدقہ و خیرات کر کے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے۔ قرض حسنہ سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین بدلہ عطا فرمائے، اس سے زیادہ جتنا ہم نے خرچ کیا ہے۔ ابھی ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں تو اور بھی زیادہ جو ہے وہ ثواب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رکھتے ہیں، اسلام میں جو ہے وہ رکھا ہے کہ ہم جتنا ہو سکے اس رمضان کے مہینے میں اور صدقہ کریں اور خیرات کریں، اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ ہم نکالتے ہیں تو بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے ہم جو ہے وہ زکوٰۃ نکالنے کی ہم کوشش کریں۔ جو جانتے ہیں ان کے پاس بیٹھیں اور یہ پوچھیں کہ زکوٰۃ کس طرح سے ہم نکالیں، اور زکوٰۃ ہم جو ہے وہ نکالیں تاکہ معاشرے کو ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کریں، معاشرے کو زیادہ سے زیادہ پاک بنانے کی ہم کوشش کریں۔ تو ہم جو ہے وہ صدقہ، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ ضروری نہیں کہ صدقہ وہ صرف جو ہے پیسے سے ہوتا ہے، بلکہ صدقہ اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم جو ہے دوسرے اور نیکی کے کام میں جو ہے وہ نیکی کے کام کو پکڑیں، نیکی کا کام کریں، تو اس لیے بھی جو ہے صدقہ مانا جاتا ہے۔ جیسے کہ راستے سے پتھر ہٹانا، یا پھر اگر آپ کسی مالدار کو جانتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کے پاس جانا اور اس کو صدقے پر ابھارنا، یہ بھی ایک جو ہے بڑا جو ہے وہ صدقے کا کام ہو سکتا ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر کے جو ہے صدقہ و خیرات کر کے معاشرے کو بہتر بنانے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔